ایک صاحب پہلی دفعہ عمرے پہ تشریف لے گئے، مجھ سے کہنے لگے آج تک کہیں حاضری نہیں ہوئی، عمرے پہ حاضری ہے، مجھے کوئی خاص عنایت دے۔ میں کہا 2 چیزیں دیتا ہوں اور یہ آپ کو بھی دے رہا ہوں، 2 چیزیں دیتا ہوں، مدینے میں جائے گا اور ایک احتیاط بتاتا ہوں، بس 2 چیزیں، ایک پرہیز، انشاءاللہ خالی نہیں آئے گا، خالی نہیں آئے گا۔ اور حضور اپنے روزہ اطہر سے عنایت فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے واقعات سناتا ہوں آج کہ حضور اپنے روزے سے کیا عنایت اور کیا عطا اور کیا شفقت فرماتے ہیں۔ میں نے کہا 2 چیزیں کر لیں، ایک دعا بتائی، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اور اس کا یہ بروشر میں آج آپ کو دوں گا، یہ کاغذ، یہ ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل حج میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ انوکھی چیز ہے، عجب اس کے اندر طاقت اور تاثیر۔ اور دوسرا میں نے کہا روزہ اطہر کے قریب اور مدینہ منورہ میں جہاں رہے بس پڑھتا رہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بس یہ آیت پڑھتا رہے۔ اچھا، اس آیت کے ایک تاثیر میں ایک اور چیز میرے مشاہدے میں آئی ہے، اگر کوئی بندہ وجدان سے اس آیت کو بہت زیادہ پڑھے، بہت توجہ سے پڑھے، اس کو رجال الغیب سے ملاقات ہوتی ہے، خضر علیہ السلام جیسی ہستی سے ملاقات ہوتی ہے، رجال الغیب سے ملاقات ہوتی ہے۔ جو بندہ اس آیت کو بہت زیادہ پڑھے، یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی خفیہ بات بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک تابعی ہیں، انہوں نے دیکھا، اور ایک بابا جی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے تھامے مسجد میں جا رہے ہیں۔ ابو نعیم کی یہ روایت ہے۔ تو جب مسجد سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آج میں نے دیکھا ایک بابا جی تھے جن کا ہاتھ تھامے آپ مسجد میں لے جا رہے تھے، وہ کون تھے؟ پر مان لگے تم نے دیکھا تھا؟ ہاں۔ کہا لگتا ہے تم نیک ہو، لہذا تمہیں بتائے دیتا ہوں وہ حضرت خضر تھے، اور مجھے کچھ تعلیمات اور عدل و انصاف اور نظام مملکت کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ اب اس میں جو لفظ ہے نا کہ تم نے دیکھا تھا، لگتا ہے تم نیک ہو، معلوم ہوا خضر سب کو نظر نہیں آتے، ہیں صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی فرماتے ہیں تم نے دیکھا تھا، حیرت سے فرمایا اچھا لگتا ہے تم نیک ہو، اچھا تمہیں بتا دیتا ہوں، ہاں یہ لفظ بھی ساتھ فرمایا، اچھا میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ سب کو بتانے والی یہ چیز نہیں ہے کہ وہ حضرت خضر تھے، حضرت خضر تھے۔ جو بندہ اس آیت سے، جس میں میرے کملی والے کی محبتیں، میرے کملی والے کا تعلق، جو اس بندہ اس آیت سے محبت کرے گا اور اس کو پڑھے گا، رجال الغیب سے اس کی ملاقاتیں ہوتی۔ میں غالباً 81-82 سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اندازہ ایسے 1981-82 سے، اس کے بعد سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس کی بہت برکات ہے، اس کے انوکھے کمالات ہیں۔ دیکھیں نا کیا کہنے لگے کہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے یہ کہا بے گمان ملتا ہے بس، اور کمی نہیں ہوتی، اور گھریلو الجھنوں کے لیے، آپس میں نفرتوں کے لیے اور جھگڑوں کے لیے، اور جادو کا آخری کالا وار ہو اس کے لیے، اس آیت کی انوکھی تاثیر ہے۔ میرے حبیب کی شان ہے، اس میرے کملی والے کی شان ہے یہ آیت، انوکھا اس میں نظام ہے، انوکھی شان ہے۔
میں نے ابکری کے حال دل میں ایک درویش کی ملاقات لکھی ہے. آنکھوں سے نابینا تھے اور بگٹی قبائل میں رہتے تھے. بلوچستان بگٹی قبائل میں، جہاں عام گاڑی نہیں جا سکتی. ہم ایک سردار کی گاڑی پہ گئے، اپنی گاڑی کھڑی کر دی تھی. آنکھوں سے نابینا تھے اور بگٹی قبائل میں رہتے تھے. ان کی باتیں بہت ساری یاد آتی ہیں، بعض اوقات ملاقات یاد آتی ہے. آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دل کے نابینا نہیں تھے. اصل دل کی آنکھیں ہیں اور وہ جس کو مل جائیں. دل کے نابینا نہیں تھے، آنکھوں کے نابینا تھے. ان میں سے ان کی باتوں میں سے ایک بات یاد آئی آج. فرماتے تھے کہ زندگی میں سورۃ توبہ کی یہ آخری 2 آیات لقد جاءکم نہ چھوڑنا، یہ مجھے نصیحت فرمائی تھی. فائدہ نہیں بتایا، اس کا کوئی فائدہ نہیں بتایا، لیکن مجھے آج بھی ان کی یہ نصیحت یاد ہے کہ اس کو نہ چھوڑنا کبھی بھی. سورۃ توبہ کی آخری یہ 2 آیت. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ابکری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.